محترم ناظرین سامعین، ہم نے ایک نیا ناول شروع کیا ہے۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مہرین اپنے چھوٹے سے خستہ حال گھر کی ہوادان بالکنی سے دور سڑک پار مارکیٹ پہ نظریں جمائے ہوئے کھڑکی پر اپنے چھوٹے بھائی فہد کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ شام کے سائے پھیلنے کو تھے جس اثنا میں اسی مارکیٹ کے خارجی راستے سے 15 سالہ فہد مہرین کو نظر آ گیا اور وہ جلدی گھر کے نچلے حصے کی طرف اپنی امی کو بتانے کے لیے بھاگے۔ مہرین، امی آ گیا۔ فہد، میں نے دیکھ لیا ہے اسے آتے ہوئے۔ ماں نے سوکھا سانس لیا اور مہرین کے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور گھر کی دہلیز پہ مورچے ڈال لیے اور دور سے آتے ہوئے بھائی کی باہیں لینے لگی۔ ننھا فہد بھی دور سے ہی اپنی بہن کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتا ہوا گھر کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا اور گھر میں آتے ہی اپنی امی اور بہن کی باہوں میں لپٹ کر آج ملنے والی باقاعدہ پہلی تنخواہ کو جیب سے نکال کر خوش ہو کر تھمگانے لگا۔ فہد کی امی اور باجی دونوں اس جذباتی موقع پر اپنے آنسو نہ روک سکیں اور اپنے آخری سہارے کی کم عمری محنت کی کمائی ہوئی اجرت کو کسی خزانے سے انمول مان رہی تھی۔ یہ کہانی ایک ایسے بہن بھائی کی ہے جن کو حالات و واقعات نے اتنی کم عمری میں ایسے رنگ دکھائے کہ وہ بچپن ہی میں بڑے ہو گئے۔ اس کہانی کی مرکزی کردار فہد جس کی عمر 15 سال ہے اور مہرین جس کی عمر 17 سال ہے اور ان کی امی جن کی عمر 45 سال بیوہ عورت ہے۔ فہد و مہرین کے والد کی وفات کو 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اب وہ اپنی زندگی کا گزر بسر والدہ کی پینشن پہ کرتے ہیں جو کہ اتنی قلیل ہے کہ اس خستے حال گھر کا کرایہ دینے کے بعد بامشکل ہی گھر کا گزارا ہو پاتا تھا اور اوپر سے بیوہ ماں کی بیماری کے اخراجات بھی مشکلات میں اضافہ کر رہے تھے۔ فہد لوگوں کا گھر خستہ حال تو ہے، اس گھر کے ساتھ ساتھ اس قدر چھوٹا بھی ہے کہ شروع ہونے سے قبل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ گھر کی کھڑکی کے دروازے سے داخل ہوتے ہی چھوٹا سا سین ہے جس میں ایک طرف واش روم اور سائڈ پر چولہے کا انتظامات ہیں۔ اس سے وہ 2 قدم پہ ایک کمرہ ہے، سیڑھیاں چڑھ کر ایک گیلری نما کمرہ جس کو فہد اور مہرین نے اسٹڈی روم بنایا ہوا ہے، جس میں کبھی کبھار وہ سو بھی جاتے کرتے۔ اسی کمرے میں وہ بالکنی نما ہوادان بھی ہے جس کو اکثر لوڈ شیڈنگ کے وقت ایئر کنڈیشن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا۔ فہد کے بالکل ساتھ حاجی عاشق صاحب کا گھر ہے جو کہ درویش و انتہائی مذہبی انسان ہے۔ حاجی عاشق صاحب جن کو فہد و مہرین حاجی انکل کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ان کے 2 واحد مسائے ہیں کیونکہ حاجی انکل اور فہد کی فیملی جس میں مکان میں رہتے ہیں وہ کسی زمانے میں کسی فیکٹری کا گودام ہوا کرتا تھا، اور تو وہ یہ دونوں گھر قانونی طور پر ناجائز تجاوزات میں آتے ہیں جو کہ کسی بھی دن شہر کی انتظامیہ کے ہاتھ ختم کیے جا سکتے ہیں، مگر فی الحال تو ان کو یہاں رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تھا، ابھی تک تو سب اچھا چل رہا تھا۔ فہد و مہرین کا کمرہ حاجی انکل کے جس کمرے سے ساتھ تھا وہ حاجی انکل کے گھر کا اسٹور روم ہے اور باقی تمام کمرے کی دیواروں کے برعکس کمرے کی دیواریں انتہائی کمزور ہیں، جس کی وجہ سے حاجی انکل کے گھر سے آنے والی ہر آواز کو فہد و مہرین کے کمرے سے سننا ایسا لگتا تھا جیسے ساتھ بیٹھے انسان کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ حاجی انکل کی فیملی میں 2 بیٹیاں جو کہ مہرین سے کچھ بڑی ہیں اور ان سے اوپر نیچے 2 بھائی ہیں جو کہ محنت و مزدوری کرنے والے لڑکے تھے۔ حاجی انکل کی فیملی سے کوئی گہرا میل جول تو نہیں تھا، مگر مسائے ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے کام آنا بھی گریز نہیں کیا کرتے۔
مہرین اور فہد اوپر والے کمرے میں بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرتے ہیں اور ساتھ حاجی انکل کے گھر سے آنے والی آوازوں کو سن کر ان کے گھر میں ہونے والے ہر واقعات سے بے خبر رہتے، اور یہ ان بچوں کے لیے ایک طرف کی انٹرٹینمنٹ کے ذریعہ بن چکا تھا جس کا وہ اپنی امی سے بھی ذکر نہ کرتے تھے۔ فہد اور مہرین محدود مسائل اور بے شمار ذہنی دباؤ کے باوجود اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس ناول کو مکمل پڑھنے کے لیے ہم نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ شکریہ۔